ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس کا پھر انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑیے رہیے اس ویڈیو میں، جس کا نام ہے قارون کے خزانے اور اس پر اللہ کا عذاب۔ چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسیر کا بیٹا تھا، بہت خوبصورت و شکیل تھا۔ لوگ اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے منور کہا کرتے تھے۔ خوبصورتی کے علاوہ قارون بے حد ملنسار اور با اخلاق آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہ کر اس نے توریت بھی سیکھ لی تھی اور اس کی اتنی اچھی تلاوت کرتا تھا کہ لوگ دور دور سے اس کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس رہ کر ہی اس نے کیمیا گری بھی سیکھ لی اور اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ رام کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ اس نے بے شمار دولت کمائی اور بنی اسرائیل کا سب سے امیر انسان بن گیا۔ قارون ہر ہفتے کے آخری دن چاندی کا لباس، سونے کے جوتے، ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ہار اور بے شمار غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ جب اپنے محل سے باہر آتا تو سارا بنی اسرائیل اسے دیکھنے کے لیے امڈ آتا۔ ہر کسی کے دل میں یہی بات ہوتی کہ اللہ اسے بھی اتنی دولت دے تاکہ وہ دنیا میں عیش کر سکے، مگر جو لوگ روز قیامت پر یقین رکھتے تھے وہ کہتے کہ قارون قیامت کے دن ان کا حساب دے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ اس نے ان کی نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا اور اتنے خزانے کو کیا اس نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اس نے 300 خچر رکھے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کروائیں تو حضرت موسیٰ نے قارون کو کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکالے، جس پہ قارون پہلے تو راضی ہو گیا۔ پھر جب اس نے اپنے خزانے کا حساب لگایا تو وہ بہت زیادہ زکوٰۃ نکلی، جس پر اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ ساری دولت میں نے اپنی محنت اور علم سے کمائی ہے، اس میں اللہ کا کیا کمال ہے جو میں اس کی راہ میں خرچ کروں۔ قارون نے اس کے اوپر ہی بس نہیں کیا، اس نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو ورغلانے لگا کہ موسیٰ زکوٰۃ کے بہانے تمہاری دولت کم کرنا چاہتا ہے، جس پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، قارون تیرا ناشکرہ اور نافرمان بندہ بن چکا ہے، اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ وحی آئی کہ ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ بولا، اگر اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے تو مجھے بھی خزانے کا مالک بنایا ہے، اگر آپ نے مجھے کوئی بد دعا دی تو میں بھی آپ کو بد دعا دوں گا۔ آپ نے قارون سے کہا کہ مجھے بد دعا دو۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو بد دعا دی، مگر ظاہر ہے اس بد دعا کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جس نے قارون کا ساتھ دینا ہے وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، اور جس نے میرا ساتھ دینا ہے وہ میری طرف آ جائے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو اپنے اندر سمو لے، جس پر زمین کے اندر قارون دھسنا شروع ہو گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوش آمد شروع کر دی اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی۔ جب زمین نے قارون کو نگل لیا
تو وہ آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے کہنے لگے موسیٰ نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسایا ہے کہ وہ خود قارون کے خزانے کا مالک بن جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کے سارے خزانے اور ان 2 آدمیوں کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ امید ہے کہ یہ آج کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس قصے سے کیا سیکھا۔ ہم نے سیکھا مال و دولت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، مال و دولت کی کثرت پر اللہ کی مخلوق کو اس کے اندر حصے دار بنانا، اور زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔